الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بحث انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں سورہ جن کی 10ویں آیت سے، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 10. اب ایک نئے سیکشن میں ہم داخل ہو رہے ہیں. التفات کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے آپ سے کر دی تھی. اس نئے سیکشن میں جو کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا ان کا تعلق ہے قرآن کی جو افعال ہیں نا، وربز، ان کا ایک خاص استعمال ہے. وربز کے بارے میں، افعال کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں میں آپ سے کر دوں. کچھ 4 ڈیمنشنز ہیں وربز کی، چار باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے افعال کے بارے میں. ہم اردو کے گرامر کے اسٹوڈنٹ تو ہونے سے رہے، نہ مجھے اردو گرامر کا کوئی علم ہے، لیکن پھر بھی کچھ بیسک باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو ان فرقوں کا احساس ہو، تاکہ جب یہ مثالوں کی بات آئے تو آپ کو بات ٹھیک سے واضح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات کہ فعل میں ہوتا ہے یا تو صیغہ ہوتا ہے ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا. میں نے کھایا، ماضی کی بات، میں کھا رہا ہوں، حال کی بات، میں کھاؤں گا، مستقبل کی بات. ٹھیک ہے نا. تو 3 صیغے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. عربی میں ان میں تھوڑا سا فرق ہے، صرف وقت کا فرق نہیں ہے، زمانی فرق نہیں ہے. زمانی فرق ہوتا ہے کہ ماضی کی بات پہلے جو ہو چکی، حال کی جو ابھی ہو رہی ہے، مستقبل کی جو ہونے والی ہے. یہ عام فرق ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. عربی میں جو ایک مزید تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی بات اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی کام ایک دفعہ ہوا ہو، جب کوئی کام ایک دفعہ ہوا ہو. اور حال کی بات، حال کا صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کام بار بار ہو رہا ہو. اسے مضارع کہتے ہیں، جو بار بار ہو رہا ہو. ماضی کا صیغہ کب؟ جب بات ایک دفعہ ہوئی ہو، اور حال کا جب بار بار ہو رہا ہو. اس کی چھوٹی سی اردو کی مثال بھی سمجھ لیں تاکہ بات کچھ ذہن میں بیٹھ جائے. ماضی میں کہتے ہیں میں کھانے گیا، میں کھانے گیا. اب کتنی دفعہ گئے؟ ایک مرتبہ گئے. اگر آپ نے کہا میں کھانے گیا تو ایک مرتبہ گئے. میں شہر گیا، ایک مرتبہ گئے. اگر آپ کہیں میں شہر جاتا ہوں، میں شہر جاتا ہوں، حال کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس حال میں کتنی دفعہ گئے؟ کیا اشارہ ہے؟ ایک ہی دفعہ. نہیں، جاتے رہتے ہیں. میں کھانا کھاتا ہوں، کھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو حال کا صیغہ ہے اس میں کچھ ایک طرح سے ایک تکرار ہوتی ہے، بار بار ہونے کا اشارہ ہوتا ہے. اور جو ماضی ہے اس میں بات صرف ایک دفعہ ہوتی ہے. اچھا، اس کی 1-2 مثالیں لے لیں، پھر تھوڑی اور اگلی بات کرتے ہیں. قرآن میں 2 خوابوں کا ذکر ہے. ایک خواب ہے یوسف علیہ السلام کا، دوسرا خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا. نبیوں کے خواب کی بات ہو رہی ہے. تیسرا وہ ایک جو بادشاہ کا خواب تھا اس کو چھوڑیں. نبیوں کے 2 خواب ہیں قرآن میں. ایک خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا. آپ کو خواب کا کچھ علم ہے؟ کون سا خواب تھا؟ کسی کو پتا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب. ہاں. یوسف علیہ السلام کے خواب کا کسی کو علم ہے؟ کچھ پتا ہے؟ ستاروں کا خواب، 11 ستارے اور چاند اور سورج. رائٹ. اچھا، قرآن کی عجیب عبارت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں میں نے 11 ستارے دیکھے. رأیت یہ ماضی کا فعل ہے، یعنی دیکھے ماضی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے انی ارى فی المنام انی اذبحک. میں نے اپنے خواب میں بے شک دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اچھا، جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ماضی میں بات ہو رہی تھی میں نے خواب دیکھا. ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے میں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں. اچھا، جب یہ حال کا صیغہ استعمال ہوا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کتنی مرتبہ خواب دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا، تو ماضی استعمال ہوا کیونکہ ماضی کا ایک مزید اشارہ کیا ہوتا ہے؟ بات جو ایک دفعہ ہو رہی ہو. آپ کو کچھ علم ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ایک دفعہ دیکھا، کئی دفعہ دیکھا، بار بار دیکھا، تو کیا صیغہ استعمال ہوا؟ حال کا صیغہ استعمال ہوا. تو لفظ دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. عربی کا قاعدہ ہے خیر الکلام ما قل ودل. بہترین بات وہ ہوتی ہے جو سب سے کم الفاظ میں سب سے زیادہ بات کر دی جائے. جامع الفاظ استعمال کیے جائیں، الفاظ زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جو بات کرنی تھی کر دی. تو ایک تھوڑا سا صیغہ بدلنے سے، ماضی سے حال بنانے سے مزید دروس نکل آتے ہیں. اسی طرح کا ایک عجیب درس ہے قرآن میں قتل کے بارے میں. قتل کا ذکر سورہ مائدہ میں ہے، اور ان آیات میں، اور مائدہ میں سورہ نساء میں ہے. اور قتل جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کبھی غلطی سے انسان دوسرے کو قتل کر دے، جیسے کار ایکسیڈنٹ میں کسی کو قتل کر دیا تو یہ غلطی سے ہوا.
یا کسی نے جان بوجھ کے کیا, کسی نے بیلکنی سے اپنی کسی کو دھکا دیا تو وہ جان بوجھ کے کیا. تو دو طرح کے قتل میں فرق ہے. جس نے غلطی سے کسی کو مار دیا اس کی جو کورٹ میں ججمنٹ ہوگی وہ اور ہوگی, اور جس نے جان بوجھ کے مارا اس کی اور ہوگی, اور ان دونوں میں تمیز رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی کورٹ سسٹم کے لیے. سورہ نساء میں جو آیات آئی ہیں 92 اور 93, من قتل مؤمنا خطأ, جس نے کہیں غلطی سے قتل کر دیا, کسی مومن کا غلطی سے قتل کر دیا. ماضی میں بات ہو رہی ہے یا حال میں بات ہو رہی ہے؟ قتل کر دیا, ماضی میں بات ہو رہی ہے. فوراً اگلی آیت میں ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کوئی کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے یا کرے گا. یہ حال کی بات ہوگی, کر رہا ہے جو کرتا ہے, جو کوئی قتل کرتا ہے اچھا ترجمہ ہے, جو کوئی کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے. غلطی سے قتل کرنے کی بات تھی پچھلی آیت میں, تو کہا قتل کیا. جان بوجھ کے قتل کی بات آئی تو کیا کہا؟ قتل کرتا ہے, حال کا استعمال. میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ جو ماضی کی بات ہو وہ ایک دفعہ ہوتی ہے, جو حال کی بات ہو وہ بار بار ہوتی ہے. پھر اسی طرح آگے اب ایک فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا ماضی اور حال کا. ایک دوسرا فرق ہے, انگلش میں اسے کہتے ہیں ایکٹیو اینڈ پیسو, ایکٹیو وربس اینڈ پیسو وربس, ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس. عربی میں کہتے ہیں معروف اور مجہول کا صیغہ, اردو میں اللہ جانے کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے یہ کتاب پڑھی, چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے, میں نے یہ کتاب پڑھی. کس نے پڑھی؟ میں نے پڑھی. اچھا, پھر میں کہتا ہوں یہ کتاب پڑھی گئی. یہ کتاب پڑھی گئی, کس نے پڑھی؟ پتہ نہیں. کبھی کبھار آپ کچھ ایسے افعال استعمال کرتے ہیں, یہاں فعلہ پڑھنا, جس میں اگر آپ کو پتا ہو کس نے کیا ہے وہ معروف کا صیغہ ہے, اگر آپ کو نہ پتا ہو کس نے کیا ہے تو وہ مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کا صیغہ کہ مجھے نہیں پتا, پڑھی تو گئی, مجھے نہیں پتا کس نے پڑھی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا عام طور پہ اردو میں ترجمہ بھی عجیب ہے جس طرح انگلش میں عجیب ہے. المغضوب علیہم اصل میں مجہول کا صیغہ ہے. ہم میں ان میں سے مت بنا جن پر غصہ کیا جاتا ہے, جن پر غصہ کیا جاتا ہے وہ ہے المغضوب علیہم. الضالین جو گمراہ ہیں, جو رستہ بھٹک چکے ہیں. اب اس میں بھی ایک عجیب فرق ہے, جو راہ بھٹک گیا, جو گم گیا, وہ خود گما نا, یہ نہیں کہا جو گمائے گئے ہیں, جو بھٹکائے گئے ہیں, یہ نہیں کہا جو گم گئے. اب جو گم گیا, جس نے غلط راہ اختیار کر لی, وہ کس سے الزام لگائے گا؟ کس کی غلطی ہے؟ اس کی اپنی غلطی ہے. بال کی تو اپنی غلطی ہے, وہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتا مجھے غلط راہ دی گئی تھی. نہیں, تم خود گمے ہوئے ہو. اصل میں عربی زبان جو اتنی ایکوریٹ ہے, اگر کہیں نا مضلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب کسی کو بھٹکایا گیا ہو, کسی کو بھٹکایا گیا ہو اسے کہتے ہیں مضل. جو خود گم گیا ہو اسے کہتے ہیں بال. بال کا لفظ فاتحہ میں استعمال کر کے یہ بات سامنے آئی کہ یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو گمراہ تھے, ہمیں پتہ نہیں کس نے, کسی اور کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا گیا گمراہ کیے گئے لوگ, گمراہ ہونے والے لوگ وہ خود ذمہ دار ہیں. لیکن جب مغضوب علیہم کی بات آئی تو عجیب بات ہے, جن پر غصہ کیا گیا, وہ لوگ جن پر غصہ کیا گیا. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان پر غصہ کیا گیا, لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کا غصہ. اور دوسرا سوال جو آپ نے بھی پوچھا, کس لیے غصہ, وہ بھی تھوڑی سی بحث ہو جائے گی اس پہ بھی. پہلے یہ سوچ لیں کس کا غصہ. جب آپ کہیں یہ بچہ, اس بچے کی پٹائی ہوئی, اس کی پٹائی کی گئی, کیا پتا کس نے کی؟ نہیں پتا. ہو سکتا ہے ماں نے کی, ہو سکتا ہے باپ نے کی, ہو سکتا ہے 5-6 دوستوں نے مل کے کی, ہمیں نہیں پتا. یہ مجہول ہے. مجہول یعنی ہمیں نہیں علم, ہم جاہل ہیں, ہمیں یہ نہیں علم کس نے کی. مغضوب علیہم میں ایک فائدہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا ذکر نہیں کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی تعبیر ہے کہ وہ اپنا ذکر بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا, بس یہ کہتا ہے کہ ان پر غصہ کیا گیا. دوسرا فائدہ یہ کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے غصے کی بات نہیں ہے. جب اگر آپ کہیں کہ یہ کتاب پڑھی گئی تو یہ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں پڑھی, ممکن ہے کہ نہیں. اگر آپ کہیں میں نے پڑھی تو پھر کس نے پڑھی؟ صرف میں نے پڑھی. اگر کہوں پڑھی گئی تو ہو سکتا ہے میں نے بھی پڑھی, آپ نے بھی پڑھی, میرے چچا نے بھی پڑھی, میری ساس نے بھی پڑھی, سب نے پڑھی, ٹھیک ہے نا.
ان پر غصہ کیا گیا، ان لوگوں پر غصہ کیا گیا. کیا ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ کا غصہ ہے؟ ممکن تو ہے. اس امکان کی وجہ سے اسے عربی میں کہتے ہیں التوسع فی المعنی، معنی کو وسیع کرنا. قرآن میں فاتحہ کے بارے میں انشاءاللہ آخر میں کچھ باتیں کریں گے، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں. میرے 2 بیٹے ہیں، عماد ولید. عماد بڑا ہے، ولید چھوٹا ہے. میں عماد سے کہتا ہوں کہ عماد بیٹا میں ذرا گاڑی میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام کرنا ہے، میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں. یہ جو میز پہ بسکٹ رکھے ہیں نا، یہ مت کھانا. میز پہ بسکٹ رکھے ہیں، مت کھانا. میں جا رہا ہوں، ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں. اب عماد بڑا ہے، سمجھتا ہے. میں نے کہا سمجھ آ گئی، کیا نہیں کرنا، ذرا دوہرا دو میرے لیے. ابا صوفے پہ بیٹھنا ہے، بسکٹ نہیں کھانے. ٹھیک ہے، شاباش. اب ولید جو ہے چھوٹا، وہ اوپر ہے، اس نے یہ نہیں سنا، ولید نے نہیں سنا. اب میں 10 منٹ بعد واپس آیا تو ولید اور عماد صاحب دونوں حضرات صوفے پہ بیٹھے بسکٹ کھا رہے ہیں. دونوں غلط کر رہے ہیں، لیکن میرا غصہ کس پہ جائے گا؟ عماد پہ جائے گا. کیوں؟ اسے پتا تھا. ولید تو کہتے میں گمراہ تھا. ولید تو یہ کہہ سکتا، اس کو اردو نہیں آتی لیکن آتی ہوتی تو کہتا میں گمراہ تھا، میں تو من الضالین، کنت من الضالین. لیکن اگر مجھے غصہ آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ عماد پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاس ہے علم. جس کے پاس علم ہو اور پھر بھی عمل نہ کرے تو اس پہ تو غصہ آنا چاہیے. آپ کو میں نے ٹیسٹ دیا، آپ کو اس کے جواب بھی دے دیے، اب پھر بھی فیل ہو گئے، آپ پہ تو غصہ آنا چاہیے. سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ اب جس کو نہیں پتا وہ ضال ہے، وہ پھر بھی غلط کر رہا ہے، لیکن کم از کم اس پر غصہ نہیں ہے، اس پر غصہ نہیں ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سمجھیں. جب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تمہیں مغضوب علیہم اور الضالین سمجھنا ہے تو المغضوب علیہم کی اعلیٰ مثال ہے یہود اور الضالین کی اعلیٰ مثال ہے نصارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر صرف یہود اور نصارہ ہی کی بات کرنی ہوتی تو لکھا ہوتا قرآن میں غیر الیہود ولا النصارہ. قرآن میں لکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن دونوں کی ایک کیس اسٹڈی ہے. ایک کیس اسٹڈی ہے یہود، دوسری کیس اسٹڈی ہے نصارہ. اچھا یہود کا کیا مسئلہ ہے؟ علم کی کمی ہے. علم کی تو کوئی کمی نہیں، کمی ہے تو کہاں ہے؟ عمل میں ہے. جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے، علم ہونے کے باوجود اس پہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھو ذرا المغضوب علیہم، بڑی لاجیکل بات ہے. اور جو بیچارے غلط کام کر رہے ہیں لیکن انہیں پتہ بھی نہیں غلط کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وہ نصارہ کی مثال ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں بیچارے بائبل میں کیا ہے، اس کو خود بائبل کا نہیں پتا. اس کی تو ان کو تو صدیاں گزر گئیں کہ بائبل پڑھنا ایلیگل تھی، منع تھی. جو پڑھ لے اسے مار دیا جائے گا. کون پڑھائے گا تمہیں؟ چرچ پڑھائے گا تمہیں؟ وہ ضال ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے. اسی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علم ہونے کی وجہ سے ہونے کے باوجود عمل نہ کرے وہ مغضوب علیہم. اچھا اس کی ایک آخری مثال چھوٹی سی میں دے دوں جس کا تعلق ادب سے ہے. قرآن ادب سکھاتا ہے. جن کی ایک جماعت تھی، اس کی کہانی انشاءاللہ میں کبھی اور کسی اور حلقے میں آپ کو بتاؤں گا. جن کی ایک جماعت تھی جنہوں نے قرآن کو سنا، گزر رہے تھے، ایک ان کا گروہ گزر رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، وہ ذرا اپنی جگہ کھڑے رہ گئے. فلما حضروه انصتوا، جب وہ اس کی حاضری میں تھے، قرآن کی حاضری میں تھے تو خاموش کے خاموش رہ گئے. فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، جب قرآن پڑھا جا چکا تب وہ اپنی قوموں کے پاس گئے ان کو خبردار کرنے. ایک خطبہ سننے کے بعد، ایک کچھ تھوڑی سی آیات سننے کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے اور دائی بھی ہو گئے. اچھا اب ان جنوں کے بارے میں انہوں نے ایک تقریر کی، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کچھ باتیں کہیں، اور وہ باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کر دیا اور سورہ جن کا حصہ بنا دیا. سورۃ الجن میں ان کی کچھ باتوں کا ذکر ہے. ان میں سے ایک جو بڑی پیاری بات جنہوں نے کی، بہت خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لیے کوئی اچھائی چاہتا ہے. میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. ہمیں کوئی علم نہیں تھا کہ کیا زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے لیے کوئی اچھائی کا ارادہ رکھتا تھا. اب 2 ارادوں کا ذکر ہے، اچھائی کا ارادہ اور برائی کا ارادہ. جب اچھائی کے ارادے کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی اچھائی رکھی تھی، کسی اچھائی کا ارادہ رکھا تھا. رب کا لفظ سنا آپ نے؟
جب برائی کی بات کی تھی تو کیا یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی برا ارادہ رکھا تھا؟ یہ سنا آپ نے ترجمے میں؟ نہیں. میں نے کیا ترجمہ کیا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کسی برائی کا ارادہ کیا گیا تھا. برائی کا ارادہ کیا گیا، سوال پیدا ہوتا ہے کس کا ارادہ؟ اس کا ذکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں ابھی سے علم ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے فوراً بعد علم ہے کہ جب برائی کا لفظ استعمال ہو تو اپنے رب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جب اچھائی کا لفظ استعمال ہو تو رب کا ذکر کرنا چاہیے. تو فوراً کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اپنے رب نے، ہمارے رب نے، ان کے رب نے ان کے لیے کسی اچھائی کا ارادہ کیا تھا. ایک دفعہ رب کا ذکر، دوسری دفعہ رب کا حذف، نہ ذکر نہ کرنا، یہ بھی ادب کی بات ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اتنا لحاظ تو جنوں کو بھی ہے یار، اتنی عزت تو جن بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا یار، بس دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے آج کل. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کچھ تمیز سے بات کر لو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہو یار، دیکھو بس اللہ تعالیٰ بس مشکلوں میں ہی ڈالتے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کیا گناہ کر دیا ہے کہ بس پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں آج کل. سبحان اللہ، یہ باتیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہاں تک جن کو تو اتنا خیال ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر بھی کی ہوتی تو وہ اس لفظ کو اس کے ساتھ استعمال نہ کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی آپ کا امتحان لے بھی رہے ہیں تو پہلے الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلنے چاہیے وہ ہونے چاہیے الحمدللہ. الحمدللہ کہنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا الحمدللہ بس کیا کریں. نہیں، یہ الحمد نہیں ہے، شکایت کر دی الحمدللہ کے لفظ استعمال کر کے. حمد کا معنی ہے مجھے کوئی شکایت نہیں، میں خوش ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگا ہوا ہوں اور اس کا شکر گزار ہوں. جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اس کو میرے بارے میں بہتر پتہ ہے اور میں اپنا کچھ خیال کر سکتا ہوں، وہ میرا مجھ سے بہت زیادہ خیال کرتا ہے. میرے رب سے زیادہ میرا خیال کون کرے گا؟ میں تو خود نہیں کر سکتا. یہ اس بات کا احساس، ان جذبات کا احساس انسان کو اس وقت ہونا چاہیے جب اس کی زبان سے کون سے الفاظ نکلیں؟ الحمدللہ. اور خاص کر جب مشکل اوقات ہوں، مشکل معاملہ ہو، اس وقت ان الفاظ کو دل سے کہنا چاہیے، صرف زبان سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے اور بار بار دے. بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم.